السلام علیکم۔ آج ہم کتاب لوح و قلم از قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مطالعاتی نشست کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ارادہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے اسے ایک بار پھر دہرایا جائے۔ کیونکہ آگے جو گہرے راز آنے والے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے اس بنیاد کا ذہن میں پختہ ہونا، ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے لوح و قلم کے صفحات 7 سے 35 تک کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی دنیا میں ایک بار پھر غوطہ لگاتے ہیں۔ لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو ہم ہر نشست سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ اس کی عظمت ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک صرف علم سینا کے طور پر ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، تو ان سب باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قلندر بابا اولیاء نے ایک بہت ہی سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینا لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کر کے اس مقصد کو حاصل کر لے جس کے لیے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سفر میں ہمارے پڑاؤ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اصل انسان کی، پھر دیکھیں گے کہ ہمارے شعور کے 3 درجات کیا ہیں، اس کے بعد دریافت کے اوزار یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، پھر علم کے سفر کو سمجھیں گے اور آخر میں حقیقت کے ایک مکمل نقشے پر نظر ڈالیں گے۔ تو ہماری پہلی منزل شاید سب سے بنیادی سوال ہے، یہ اصل انسان آخر ہے کیا؟ کتاب ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی اس ظاہری مادی شکل سے کہیں آگے دیکھیں۔ تو یہ اصل انسان کون ہے؟ یہ وہ جسم نہیں ہے جسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں، اصل انسان تو وہ غیر مرئی قوت ہے جو اسے چلا رہی ہے، یعنی روح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصل انسان 2 جہانوں میں کام کرتا ہے، ایک ہماری بیداری کی حالت میں اور دوسرا ہمارے خوابوں کی دنیا میں۔ کتاب کے مطابق روحانی ترقی کا راز اسی بات میں چھپا ہے کہ ہم ان دونوں جہانوں میں ہوش اور آگاہی کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔ اچھا، تو اس اصل انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا، اور یہاں کتاب ہمارے شعور کا ایک حیران کن نقشہ پیش کرتی ہے جو اسے 3 الگ الگ سطحوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے گہری سطح کو ثابتہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کسی بھی خیال کا، کسی بھی سوچ کا وہ پہلا بیج ہے جو ہمارے غیر شعوری ذہن میں بویا جاتا ہے، ایک خالص تحریک جو ابھی کسی شکل میں نہیں ڈھلی، بس ایک نقطہ، ایک عنوان۔ اب اس بیج سے ہم آگے بڑھتے ہیں ایان کی طرف۔ یہ تحت شعور کا تنظیمی مرحلہ ہے۔ یہاں وہ خام تحریک، وہ بیج شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ذہن اس خیال کے لیے ایک خاکہ یا ایک بلو پرنٹ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخرکار ہم پہنچتے ہیں جاویہ یعنی شعوری ذہن تک۔ یہ آگاہی کی وہ سطح ہے جس کا ہم ہر روز تجربہ کرتے ہیں۔ یہ وہ آخری نتیجہ ہے جہاں وہ بلو پرنٹ، وہ خاکہ، ٹھوس خیالات یا الفاظ میں تبدیل ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کتاب ایک شاندار مثال استعمال کرتی ہے، ایک مضمون نگار کی۔ سوچیں، مضمون کا پہلا خیال یعنی اس کا عنوان یہ ہے ثابتہ، پھر اس کے اہم نکات اور دلائل کا خاکہ بنانا، یہ ہے عیان، اور پھر ان خیالات کو صفحے پر لکھے گئے حقیقی الفاظ کی شکل دینا، یہ جاویہ ہے۔ کتنی خوبصورتی سے ایک واحد تحریک ایک مکمل تخلیق میں بدل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ذہن کا ایک نقشہ موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان اندرونی جہانوں میں سفر کیسے کریں؟ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں صحیح اوزاروں کی ضرورت ہے، اور یہ اوزار جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اوزار ایک غیر جانبدار، عدالتی ذہنیت اپنانا۔ دیکھیں، ایک وکیل کا کام ہے جیتنا، وہ ایک فریق کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ایک جج کا کام ہے سچائی جاننے کے لیے تمام فریقین کو سننا۔ باطنی دنیا کو جاننے کے لیے ہمیں ایک جج کی طرح ہونا چاہیے جو بغیر کسی تعصب کے صرف اور صرف سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا ضروری اوزار ہے استغنا۔ یہ ذہنی آزادی یا لا تعلقی کی ایک حالت ہے۔
اس کو یوں سمجھیں جیسے کسی نے بیرونی دنیا کے شور کو کم کرنے کے لیے شور منسوخ کرنے والے ہیڈ فون پہن لیے ہوں تاکہ اپنی اندرونی لاشعوری دنیا کے لطیف اشاروں کو سنا جا سکے۔ یہ اللہ کی صفت سمدیت یعنی بے نیازی کا ایک عکس ہے۔ تو جب یہ اوزار ہمارے پاس ہوں، ایک غیر جانبدار ذہن اور اندرونی توجہ کی حالت، تب ہم اس کتاب میں بیان کردہ ایک انتہائی گہرے عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ کس طرح خالص غیر مرئی علم ہماری ٹھوس ماتی حقیقت بن جاتا ہے۔ ایک خیال، ایک چیز کیسے بن جاتا ہے؟ یہ ایک حیرت انگیز سوال ہے نا؟ کتاب اس عمل کو 6 تنازلات یا نزول کے ایک سلسلے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ آئیے خالص علم سے لے کر مادی تجربے تک کے اس راستے کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا اس بہاؤ کو غور سے دیکھیں۔ یہ خالص تجریدی علم یعنی علم سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ علم بیدار ہو کر شعور بن جاتا ہے، وہ آہا والا لمحہ۔ یہ شعور پھر ایک بصری شکل یعنی نگاہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بصارت پھر گفتگو یا آواز یعنی گفتار کے طور پر ابلاغ کرتی ہے۔ یہ آواز احساسات اور رنگ یعنی احساس پیدا کرتی ہے، اور آخر میں یہ احساس ایک کشش پیدا کرتا ہے جو جسمانی لمس یعنی لمس کا باعث بنتی ہے۔ واقعی ایک دم بخود کر دینے والا عمل ہے، جہاں ایک ہی حقیقت یعنی علم 6 تبدیلیوں سے گزر کر ایک تجریدی خیال سے ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہم جسمانی طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کتاب ہمیں ایک عظیم کائناتی نقشہ دکھانے کے لیے منظر کو اور بڑا کرتی ہے۔ یہ خلاصہ کرتی ہے کہ کس طرح تمام وجود، یہ پوری کائنات ایک ہی اصل منبع سے نکلنے والے عکسوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ذرا اس حیرت انگیز سلسلے پر غور کریں۔ ہر چیز کا آغاز ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے جو منبع ہے۔ یہ منبع کائنات کے لیے الہی منصوبے یعنی علم واجب یا لوح محفوظ کے طور پر اپنا عکس ڈالتا ہے۔ یہ منصوبہ بدلے میں بلو پرنٹس یا مثالوں کی دنیا یعنی عالم تمثال کے طور پر منعکس ہوتا ہے، اور آخر میں یہی مثالیں اس مادی دنیا کے طور پر منعکس ہوتی ہیں جسے ہم دیکھتے، محسوس کرتے اور چھوتے ہیں، وہ کائنات جسے ہم جانتے ہیں۔ ہر سطح اپنے سے اوپر والی سطح کا ایک عکس ہے۔ تو جب یہ ناقابل یقین نقشہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صرف کوئی تجریدی نظریہ نہیں ہے، یہ تو خود شناسی کے لیے ایک عملی رہنما ہے۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم منبع کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں اور تخلیق کے حقیقی مقصد کو سمجھیں۔ ہم نے بہت محنت سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں ہے آپ کے آگے ذرا کوشش کی ہے کہ آسان کر کے بتائیں۔ اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اب کتاب کو کھولنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور ان تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کو فارورڈ ضرور کریں جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل روحانیت کیا ہے مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ اس چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ابھی تک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سے سن کر کیا حاصل کیا۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔